شناسی پر سوچ رہے ہیں، انسان شناسی، انسان کو پہچانے انسان کیا ہے. اور ظاہر ہے انسان اکمل کی محفل اور ان کے نام پر جب جمع ہوں گے تو پھر انسان ہی کی بات ہوگی. یہ جو انسان جسے قرآن نے مختلف ناموں سے یاد کیا ہے، اس کے بارے میں اگر ہم غور کریں تو انتہائی مجہول مخلوق ہے. سب سے زیادہ ناشناختہ مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. یعنی یہ چاند سورج کو پہچان لیتا ہے، یہ زمین آسمان کو جان لیتا ہے، یہ وحوش اور طیور کو پہچان لیتا ہے، یہ نباتات جماعتات کا ماہر اور متخصص ہو جاتا ہے، مگر نہیں پہچانتا تو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا. سب سے زیادہ مشکل مخلوق انسان ہے. یہ روزانہ رنگ بدلتی ہے، یہ روزانہ حلیے بدلتا ہے، یہ روزانہ عقیدے بدلتا ہے. اس کے مزاج میں اضطراب ہے، اس کے مزاج میں عجلت ہے، اس کے مزاج میں جلد بازی ہے. یہ عجول خلق کیا گیا ہے، جس کے مزاج میں لمحے لمحے میں تبدیلیاں ہوں، اتار چڑھاؤ ہو. اسے کیا کریں کہ وہ کنٹرول میں رہے، اور اس کے مزاج میں یہ اتار چڑھاؤ کنٹرول میں رہے. یہ کہیں بھی چلا جائے مگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے. یہ کہیں بھی جائے مگر اسے یاد رہے کہ اس کا گھر کون سا ہے. کیا کریں، کیا کرتا، کیا ہوتا کہ اس کو اس مزاج کے ساتھ کنٹرول کیا جاتا. یہ جو 5 وقت اذانیں ہوتی ہیں نا، اس کا فلسفہ ہی یہ ہے. یہ تو سالوں کی بات. ایک صاحب کہنے لگے آپ 1 سال بعد ہر سال میں امام حسین کا ذکر کرتے ہیں. میں نے کہا ہر سال پہ تمہیں پریشانی ہو رہی ہے، اللہ دن میں 5 مرتبہ اذان کہلواتا ہے. یہ انسان اتنی جلدی بھولتا ہے، یہ 4 گھنٹے میں 6 گھنٹے میں بھول جاتا ہے. یہ اپنا دروازہ بھول جاتا ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے واپس. اس لیے اس کو نسیان کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے. یہ نسیان سے بنا ہے، انسان بھولنے والا ہے. تو ضرورت ہے کہ کوئی ایسا نظام بنایا جائے کہ بار بار اسے یاد آتا رہے کہ مجھے جانا کہاں ہے. جی انسان شناسی پہ باقاعدہ بڑی یونیورسٹیز میں فیکلٹیاں ہیں، شعبے ہیں. انسان کو پہچانا جائے کہ انسان ہے کیا. اور جو انسان کو پہچان لے، بعض اوقات بہت اچھے مقالے ضرور لگتے ہیں. انسان پر انسان مقالے لکھتے ہیں مگر خود اپنے بارے میں نہیں لکھ پائیں گے. یہ انسانوں پر تو اچھی تقریریں کر لیں گے مگر اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ پائیں گے، کیونکہ ان کو خود نہیں پتا کل میں کیا ہو جاؤں. ایک صاحب کہنے لگے ہمارے مرنے کے بعد تعریفیں کیوں ہوتی ہیں، زندگی میں کیوں نہیں ہوتی. میں نے کہا ایک اعتبار سے تو یہ تنقید اچھی ہے اور ایک اعتبار سے یہ بجا ہے. مرنے کے بعد ہی تعریف کرو، کیا معلوم کہ آخری وقت میں یہ انسان ہی نہ رہے، کیا معلوم کہ اس کا انجام ہی خراب ہو جائے. تو یہ صحیح و سالم مر جائے پھر اس کی فاتحہ پڑھ لینا، صلوات پڑھ لینا محمد وآلہ. اس سے بہتر اور بلند صلوات. یہ انسان نہیں پہچانتا اپنے آپ. اچھا یہ انسان خود بھی نہیں پہچانتا اپنے آپ کو. فرشتے نہیں پہچان پائے اسے. تھکے نہیں ہیں تو بات کروں. فرشتے انسان کو نہیں پہچان پائے. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تو اسے بنا رہا ہے جو فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا. ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے حاضر ہیں. فرشتے نہیں پہچان پائے. فرشتوں نے پہچان لیا ہوتا تو اللہ کیوں کہتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یعنی فرشتے نہیں جان رہے تھے نا کہ انسان کیا ہے. فرشتے جیسی مخلوق بھی نہیں پہچان رہی کہ انسان کیا ہے. اچھا ذوقی مرحلہ میرے بیان میں آیا ہے، اہل دقت سے توجہ چاہوں گا. فرشتوں نے بھی 2 طرح کے انسان بیان کیے ہیں. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ایک طرح کا انسان، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک دوسری طرح کا انسان. ایک انسان تو یہ کہ یہ فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، یہ ایک طرح کا انسان.
اور ایک یہ کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے حاضر ہیں. اس کے لیے اس کا مطلب ہے کہ فرشتے انسان کو عبادت گزار بھی مانتے ہیں, انسان کو انسان بھی مانتے ہیں. لہذا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا کرے گا اور اس کام کے لیے تو ہمیں, اگر ایسا کرے گا تو اس کے لیے تو ہمیں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. نہیں پہچانا نا انسانوں نے, نہیں پہچانا نا اس انسان کو فرشتوں نے. اللہ نے جس وقت نبی کے بستر پر علی لیٹے اور جبریل سے سوال کیا, اے جبریل کیا تم میکائیل پر قربان ہونے کو تیار ہو, تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہے. تو حضرت میکائیل کو آواز دے کر کہا تم جبریل پہ قربان ہونے کو تیار ہو, تو وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے. حضرت نے فرمایا یک زبان ہو کر بات کرو. تو حدیث کہتی ہے فاختارہما الحیات, دونوں نے کہا ہم تو زندہ رہنا چاہتے ہیں, دونوں نے کہا ہم تو زندہ رہنا چاہتے ہیں. جب اللہ نے جبریل کو میکائیل پر اور میکائیل کو جبرائیل پر قربان ہونے کی بات کی, تو دونوں نے کہا ہم تو کسی پہ قربان نہیں ہوں گے, ہم تو زندہ رہنا چاہتے ہیں. تب اللہ نے کہا اب صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ نہیں پہچان پایا, یہ فرشتہ نہیں پہچان پایا انسان کو. بھائی 6000 سال پرانی مخلوق جن, یہ انسان کو نہیں پہچان پایا. کہنے لگا انا خیر منہ, میں اس انسان سے افضل ہوں. خلقتہ من نار خلقتہ من طین وخلقتنی من نار, تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے, اسے مٹی سے بنایا ہے. جن نہیں پہچان پایا انسان کو. جن ہے نا, شیطان ابلیس جن ہے, ہر جن مگر ابلیس جن ہے, یہ نہیں پہچان پایا. کہہ رہا جی میں افضل ہوں, انا خیر منہ, میں افضل ہوں, اسے تو نے آگ سے بنایا ہے, اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے, مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے. اور آگ ہمیشہ اوپر کی طرف وہ بھڑکتی ہے اور مٹی جو ہے بچھتی چلی جاتی ہے. تو جو بلند ہو رہا ہو اسے ہمیشہ بلند ہوتا ہوا دیکھ کر انسان سمجھتا ہے کہ یہ بلند ہو رہا ہے تو بڑا ہے. ہر بلند ہوتا ہوا وجود بڑا نہیں ہوتا. بعض اوقات بلند ہوتا ہوا وجود فسادی بھی ہوتا ہے. یہ بلند کیوں ہو رہا ہے, یہ اس کی جگہ بھی ہے یا نہیں بلند ہونے کی. پھر مٹی اور آگ کا کیا مقایسہ. قدر کیجئے عزیزو اپنے مکتب کی, قدر کیجئے فقہ جعفریہ کی, قدر کیجئے فقہ اہل بیت کی, جہاں نماز پڑھنے والوں کو سجدگاہ رکھنے کا حکم ہے. یہ سجدگاہ نہیں ہے, یہ در حقیقت انسان کو رب سے جوڑنے کا ذریعہ ہے. ساری کائنات اپنی مٹھی میں رکھنے والا اپنی مٹھی میں نہیں ہے. ساری دنیا پہ تسلط پانے والا خود اپنے قابو میں نہیں ہے. کیا کرے کہ یہ انسان اپنے قابو میں رہے, یہ کنٹرول میں رہے. اس کا ایک رستہ کہ سجدے میں سر رکھ دو, مگر مہنگے قالین پہ نہ رکھنا, مٹی پہ سر رکھنا, تاکہ تمہیں اپنی حیثیت یاد رہے. یہ خاک شفا, یہ کربلا کی یا مدینے کی یا مکے کی یہ حکم ہے, وہ انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ تم مٹی سے بنے ہو, تمہاری حیثیت یہ ہے, تمہاری حقیقت یہ ہے, تمہیں اسی میں واپس جانا ہے. یہ انسان کو قابو کرنے کے سارے کام ہیں. یہ سارے کام انسان کو قابو کرنے کے ہیں. مجلس میں ہم جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں یا نہیں,
میرا جملہ تکراری ہے مگر میں لطف لیتا ہوں اس جملے کا، لطف دے رہا ہوں اس جملے کا۔ ہم سب جوتیاں اتار کے مجلس میں بیٹھتے ہیں نا، مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں۔ باہر ہوں گے مہنگی گاڑی میں آنے والے، یہاں حسین کے فقیر ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھو، کہیں باہر نہ نکلنے پاؤ۔ میرے بچوں جوانوں ناراض نہ ہونا، علی والے اہل بیت والے اپنے ذہن کی لغت سے جملہ نکال کے پھینک دیں، جو جملہ ہر 2 قدم پہ ہمیں سننے کو ملتا ہے، دنیا کہتی رہے، اللہ کرے وہ بھی نہ بولے، ایسا دن ہم دیکھیں، لیکن علی والے یہ جملہ نہ بولیں، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ کوئی پولیس مین روک لے شناختی کارڈ چیک کرنے کو، کوئی کاغذ دیکھنے کے لیے، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ یہ بیچارے اسکاؤٹس کے جوان ذرا 25 مرتبہ تو اٹھک بیٹھک کیجئے باڈی سرچنگ میں، 2 دن تک پھر بستر پہ لیٹنا پڑے گا۔ یہ 100 دفعہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہوتے ہیں باڈی سرچنگ میں، اور ہر تیسرے بندے کے بعد انہیں جملہ سننے کو ملتا ہے، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ بھائی تم کچھ بھی ہو، اس وقت اس کی ڈیوٹی ہے، یہ سسٹم خراب نہیں کرو، اس کو وہ کام کرنے دو جو اس کو دیا گیا ہے، اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرو۔ نہیں آئیں گے پھر بچے ایسے کاموں میں کہ وہاں تو ہماری دل آزاری ہوتی ہے۔ میں علی والے جوانوں سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اپنے ذہنوں سے یہ جملہ نکال دو، یہ نہیں بولو، زبان پہ نہیں لاؤ، یہ اچھا جملہ نہیں ہے، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ آپ سے اگر کوئی کہنا ہے مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، تو پہلا جملہ تو آپ کہا کریں تم خود نہیں جانتے کہ تم کون ہو۔ تم اگر اپنے آپ کو جانتے ہوتے تو کبھی بھی یہ جملہ نہ بولتے، جنہیں حق تھا نا کہ وہ کہیں کہ میں کون ہوں، انہوں نے کہا کہ میں ابو تراب ہوں، انہوں نے اپنی ذات کی نفی کا پیغام دیا ہے۔ جنہیں اللہ نے حیثیت والا بنایا ہے انہوں نے کبھی ایسے جملے نہیں کہے۔ جو حق رکھتے تھے کہ وہ تکبر کریں، جو حق رکھتے تھے کہ تکبر کریں، انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا، سادہ زندگی گزاری۔ انسان کو جن نہیں پہچان پایا، خود انسان کو نہیں جانتا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ۔ دیکھا لوگوں کو کہ نیکیوں کی دعوت دوسروں کو تو دیتے ہیں مگر خود بھول جاتے ہیں کہ انہیں بھی کوئی نیکی کرنی ہے، اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہیں۔